بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامی دنیا۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ پاک آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت نصیب کرے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی ہر خوشی نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ ویورز، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا چینل ہے ایم ایس اسلامی دنیا۔ اس پر وہ آزمودہ وظائف اور قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں جن کو پڑھ کر آپ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں، تو لہٰذا ان عمل کو ضرور کیجیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ پاک پر پورا یقین ہونا چاہیے، اللہ پاک پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، اور ہو بھی کیوں نہ ہم سب مسلمان ہیں، اور بحیثیت مسلمان سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین، حالات جیسے بھی ہوں، جیسا بھی ہو، کبھی بھی پریشان نہ ہو، کبھی بھی نا امید نہ ہو، ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رکھیں، اللہ پاک پر پورا یقین رکھیں۔ بے شک وہ ہمیں مشکلوں سے نکالنے والی ذات ہے، وہ ہماری پریشانیاں دور کرنے والی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کا بخشنے والے اور ہم پر کرم کرنے والی ذات ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے اللہ پاک ہمیں ان پریشانیوں میں اکیلا چھوڑ دے؟ ہر مسلمان کی زندگی میں ہر طرح سے امتحان آتے ہیں، لیکن اسے چاہیے کہ ہر حال میں صبر کرے، اللہ پاک سے کسی بھی طریقے سے نا امید نہ ہو۔ یقین مانیے، نا امیدی سب سے بڑا کفر ہے، اور ہم کیوں کر مایوس ہوں؟ ہمارے پاس تو وہ رب ہے جو اس کائنات کا رب ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، تو پھر ہمیں مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے لبوں کو اللہ پاک کے ذکر کا عادی بنا کر تو دیکھیں، وہ ہماری ساری مشکلات حل کرنے پر قادر ہے، وہ ہماری ساری پریشانیاں حل کرنے پر قادر ہے، اس کا نام القادر ہے۔ وہ ہماری ساری پریشانیاں، ہماری ساری ٹینشنیں دور کر سکتا ہے، بس ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پر پورا یقین رکھے، کسی بھی حالات میں کسی بھی پریشانی سے مایوس نہ ہوں، اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی میں نماز کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ نماز پڑھیں، 5 وقت نماز ادا کریں۔ جو شخص نماز ادا کرتا ہے اس کی زندگی میں کبھی کوئی پریشانی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر وہ پریشان ہے بھی تو وہ اللہ پاک پر اسے اتنا یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کی پریشانی ضرور دور کرے گے، وہ اللہ پاک کے سپرد سب کر کے خود مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جن کا یقین رب ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے، وہ کبھی نا امید نہیں ہوا کرتے۔ نماز پڑھیے، قرآن کو تھامے رکھیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آپ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کے عقیدے بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہم تھوڑی سی پریشانی دیکھتے نہیں، ہم بہت زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ذات جس نے ہمیں ان پریشانیوں میں ڈالا ہے وہ ہمیں ان پریشانیوں سے نکال بھی سکتا ہے۔ وہ الکریم ذات ہم پہ رحم کرنے پہ آئے تو کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اس پر بھروسہ رکھیں، اللہ پاک سے مانگتے رہیں، اللہ پاک سے مانگیں، کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ مایوسی بہت بڑے گناہ ہے۔ مایوس وہ شخص ہوتا ہے جسے اپنے رب پہ یقین نہیں ہوتا، اور جس کو اپنے رب پہ یقین ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، میری ساری دعائیں سنی جائیں گی، اللہ پاک میری مدد ضرور کریں گے۔ تو میرے پیارے پیارے ویورز، حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ اللہ پاک کی دوستی اس کی محبت ہے، اور اس کی محبت اللہ کی یاد ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور مجھے اہل عقل کے سوا کوئی نہیں یاد کرتا۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پاک سے دوستی رکھیں، اللہ پاک کو پکاریں۔ آپ پریشان ہیں، اپنے رب سے مخاطب ہوں، لوگوں سے نہ ہوں۔ جب اللہ پاک کسی کو پسند کرتے ہیں تو اسے آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، اسے پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، اور ان سب کا حل صبر ہے، اور صبر کا پھل جنت ہے۔ لہٰذا ہر حال میں صبر کا دامن تھامے رکھیں۔
انسان جتنا بھی گناہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اپنے لیے ہدایت مانگے، رزق مانگے اللہ تعالیٰ سے، حلال کا رزق مانگے، جیسا بھی ہو اللہ پاک سے مانگتے رہیں۔ اللہ پاک سے مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ انسانوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ اگر آپ اپنے رب کے سامنے جھکیں گے تو وہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، اس سے مانگیں۔ ویورز، یہاں پہ جو آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں، جو آپ کو عمل بتائے جاتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، آپ کو رب کریم سے جوڑنا، آپ کو رب تعالیٰ کی ذات سے جوڑنا، تاکہ آپ اپنے رب کے قریب رہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اپنے رب کے قریب تو رہیں۔ یہ وظائف، یہ عمل قرآن پاک سے لیے جاتے ہیں، قرآن پاک اور حدیث سے بیان لیے جاتے ہیں، جو آپ کو بتائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ اللہ پاک کے قریب رہیں، اللہ پاک سے مانگیں، کسی وسیلے کے ساتھ، کسی ذریعے کے ساتھ، کسی طریقے سے ساتھ ہی لیکن اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں، کبھی بھی رب سے دور نہ ہوں۔ ذہن میں کبھی بھی نہ چھوڑیں یہ ناممکن ہے، اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس اللہ پاک پر توکل رکھیں اور صبر کریں، وہ ہماری مشکلات کو آسان ضرور کرے گا۔ آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ خاص ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ مایوس ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں، حالات سے تنگ ہیں۔ سب سے پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کیجیے، اپنا یقین مضبوط کیجیے، اور پھر اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے نام کی تسبیح آپ نے یہ روز پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی ساری پریشانیاں دور ہوں گی۔ انشاءاللہ حالات جتنے بھی مشکل ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو آپ کے حالات بھی آسان ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مایوسی کے اندھیرے چھٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ زندگی کے کچھ باب سخت ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، بس اللہ پاک پر مکمل توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہی خوبصورتی اللہ پاک نے وقت میں رکھی ہے۔ غلط وقت ہو تو آپ کو اللہ پاک سنبھال لیتا ہے، اور وقت صحیح ہو تو اللہ پاک آپ کو عطا کر دیتا ہے، بس اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، اور انسان کو چاہیے کہ ہر حالات میں صبر کرے، مایوس نہ ہو۔ اللہ پاک کی مصلحتوں اور حکمتوں سے کوئی بھی وقت خالی نہیں ہوتا، نہ برا نہ اچھا، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے، میں دلوں کا حال تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اللہ پاک جانتے ہیں ہمیں کیا، ہمارے لیے کیا صحیح ہے، ہمارے لیے کیا غلط ہے، ہم کس اذیت میں ہیں اور کس اذیت سے گزر رہے ہیں، بس اللہ پاک کو اپنے حال بتایا کریں اور اللہ پاک سے امید رکھا کریں۔ کسی بھی حال میں، کسی بھی مشکل میں پریشان اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھیں اور اللہ پاک سے ہمیشہ دعا گو رہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک اللہ پاک دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہیں، اللہ پاک سے نا امید، نہ مایوس نہ ہوں۔ یہ عمل، جو یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو آپ کے حالات بدل دے گی۔ بس اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ فجر کی نماز پڑھتے وقت سنت اور فرض کے درمیان میں آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ روز آپ نے فجر کی نماز پڑھتے وقت سنتیں پڑھ کر اور فرض کے درمیان آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ 100 دفعہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ وہ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس تسبیح کو، اس حمد کو آپ نے روز صبح فجر کی نماز میں سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھنا ہے 100 دفعہ۔ آگے پیچھے آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، اور پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کے اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ تسبیح بہت ہی زیادہ فضیلت والی اور بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ صبح آپ نے فجر کی نماز پڑھتے وقت سنت اور فرض کے درمیان اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر فرض پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار آپ کے پاس نہیں، رزق میں کمی ہے، جو بھی مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے
حل ہو جائے گا۔ بس اللہ پاک سے آپ نے دعا کرنی ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بس اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گی، ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو دنیا جہان کی ہر خوشی نصیب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔